بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات حامل القرآن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأرض ألا تأكل اللحمة ألا تأكل اللحمة قالت إلهي كيف أعقل وكلامك في جوفي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. لجنة السعادة للتجوید والقراءة کے سالانہ مسابقے میں تشریف فرما حضرات علماء کرام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ کس زبان سے شکر بجا لائیں گے؟ کیسی ہی پرکیف فضا تھی، کتنی عمدہ اور کیسی پرتاثیر قراتیں ہماری شنوائیوں کے حوالے کی جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت اس کی معرفت کچھ نہ کچھ غفلتوں کے دور کرنے کا سامان ہمارے لیے فرما رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی یاد میں 2-4 ساعت رہنے کے لیے یوں سمجھے قدرت کا یہ کرشمہ ہے، اس کی کرم فرمائی ہے۔ ورنہ دنیا جانتی ہے رات کیا ہوتی ہے، بندگان خدا کیسی کیسی واہی تباہی میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں۔ ایسے موقع میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کتنا پیارا طبقہ ہے جو اپنی جوانی کو، اپنی زندگیوں کو صرف اور صرف کلام پاک کی خدمت، اس کی حفاظت، اس کی اشاعت، علوم دینیہ کے حصول کے لیے یہ طبقہ اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہے۔ میرے عزیزو، سچ یہ ہے کہ یہ قدرت کی کرم فرمائی کے سوا کچھ نہیں کہ اس نے ہمارا آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ عزیزوں کو ہم سن رہے تھے تو بارہا ایسا ہوا کہ ہمارے یہ عزیز ابتدائی درجات میں رہتے ہوئے اپنے دل جلے اساتذہ کرام کی عرق ریزیوں کو، ان کی کاوشوں کو منظر عام پر پیش کر کے اپنی اس پاکیزہ درسگاہ کی کتنی عمدہ ترجمانی کر رہے تھے۔ بہت مبارک ہو بچوں، بہت مبارک ہو۔ حقیقت یہ ہے مبارکبادی کے لائق آپ اس لیے بھی ہیں کہ آپ کے انجمن نے ادارے کے معیار رفتہ کی طرف رخ کیا ہے۔ ادارے کے معیار رفتہ کی طرف آپ کے انجمن نے رخ کیا ہے ماشاءاللہ۔ آج آپ عزیزوں کو سن کر امیدیں بنی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر اسی تیقظ کے ساتھ، ایسے ہی شوق اور رغبت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے اوقات عزیز کو اس طرح صرف کیا تو بہت قریب ہے وہ دن جب آپ میں کو کوئی کسی مسلح پر کھڑا ہو کر کتنے مقتدیوں کے قلوب کی دنیا بدل دے گا۔ میرے عزیزوں،
اس حقیقت کو ہر کسی نے تسلیم کیا ہے کہ حسن صورت یہ نفس کی غذا ہے. حسن صورت سے نفس خوش ہوتا ہے، یہ نفس کی غذا ہے، اس کی سیری ہوتی ہے. اور حسن صوت روح کی غذا ہے. حسن صوت سیدھی جا کے روح کو اپیل کرتی ہے، مضامین کی تاثیر میں کیسا کیسا اضافہ کرتی ہے. ہمارے ایک عزیز ابھی جو نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، مضمون بھی کتنا عمدہ تھا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاز کو کہا جا رہا تھا، اور پھر اس مضمون کی تاثیر میں، اس کی جاذبیت میں اضافہ اگر ہو رہا تھا تو ان کے گلے اور ان کے ترنم سے. دنیا جانتی ہے کہ مضامین فی نفس ہی گو اچھے ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ان مضامین کو بہت اچھے گلوں کے اور بہت اچھے ترنم اور لہجوں کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا جاتا ہے تو تقریباً سارے ہی محدثین شراح حدیث نے اس کو لکھا کہ یہ قلوب کی دنیا کو بدلنے کا بہترین نسخہ ہوا کرتا ہے. آپ عزیزوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کے پاکیزہ مضامین کو تلفظ کی عمدگی، عمدہ تلفظ ہوتا ہے. بچے ہیں، بچہ ہوتا ہے، مبتدی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، اس سے بحث نہیں ہوا کرتی. ہمیں جہاں اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمیوں پر، اپنی خامیوں پر نظر رکھنی ہے، وہاں حوصلہ بھی رکھنا ہے. دنیا میں جو بھی لوگ کسی اسٹیج پر آ کر کسی قوم کی، کسی ادارے کی، کسی مضمون کی عمدہ ترجمانی کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، پوچھئے آپ ان سے کہ کتنی مجالس خراب کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. ایسے نہیں ہو جاتا ہے. ایک خطاط ہوتا ہے کہ جب وہ خطاطی سیکھتا ہے تو کتنے سارے کاغذ وہ خراب کرتا ہے، تب جا کے کہیں حروف بنا کرتے ہیں. اس لیے بچوں بہت اچھا ماشاءاللہ، ہاں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ خوش الہانی قرات اور تلاوت کی خوبصورتی وہ دو چیزوں سے عبارت ہوا کرتی ہے. اجمالی طور پر ایک عمدہ گلا، اب چاہے گلے میں حلاوت ہو یا سوز ہو، گلے بھی اجمالی طور پر دو قسم کے ہوا کرتے ہیں. بعض آوازیں جس میں کھنکھناہٹ ہوتی وہ بہت پیاری اور شیرین معلوم ہوتی ہے، تو بعض آوازیں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں لیکن اس میں درد اور سوز ہوتا ہے. آپ مصر کے قراء کو سنیں، شیخ محمد صدیق المنشاوی کو قدرت نے گلے کا سوز اور لہجوں کے باب میں تو کیا کہیے، اسی وجہ سے مبکی کہا گیا ہے. اور بچوں ایک خاص نقطے کی بات سمجھیں، گلا چاہے وہ حلاوت کے انداز کا ہو یا سوز کے انداز کا ہو، جب تک اس گلے پر لہجے اپنی ساری نزاکتوں کے ساتھ فٹ نہیں ہوں گے تو گلے کا حسن ناقص کہلائے گا. سمجھئے اس بات کو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک حسن الصوت قاری، بہت عمدہ آواز کا حامل قاری، جب تغنی کے اصول کو بجالاتے ہوئے لہجوں کے سارے ناحیوں کا خیال رکھتے ہوئے، ناحیے سمجھ رہے ہیں؟ ناحیے کیا معنی بچوں؟ مثلا ایک آیت ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت میں مثال کے طور پر 10 کلمات ہیں، ہم نے اپنے سوچے سمجھے لہجے میں اس کی ابتدا کی، 3-4 لفظوں تک تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اس کے بعد چوتھا کلمہ وہاں کیا ہونا چاہیے، چوتھے سے 5ویں کا انتقال کیسا ہونا چاہیے،
درمیان کے سارے الفاظ کا لہجہ کیا ہونا چاہیے، تب جا کے یہ درمیان کے الفاظ کا لہجہ آپ کے وقف کا لوگوں میں شوق پیدا کرتا ہے، اور پھر جب آپ وقف کرتے ہیں تو طبیعت جھوم جاتی ہے۔ یہ ہیں لہجوں کے، یہ ہے ناحیہ، نواحی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ ایک حسن الصوت قاری جب عمدہ گلے کے ساتھ ساتھ تغنی کے سارے اصول کو بجا لا کر، لہجوں کے سارے نواحی پر نظر رکھ کر، ان کو سنبھالتے ہوئے جب تلاوت کرتا ہے تو ایسا قاری یہ سب سے اوپر اعلیٰ اول نمبر، چونکہ اس کے پاس دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں۔ ایک ایسا قاری ہے کہ جس کے پاس بہت خوبصورت گلا ہے، آواز تو اس کی بہت خوبصورت ہے، لیکن لہجوں کی جتنی باریکیاں ہیں اور اس کے جتنے ناحیے ہیں، اگر ان ناحیوں کا اور باریکیوں کا وہ خیال نہیں کرتا ہے تو اس کی قرات میں جو نقص رہتا ہے، وہ گلا اتنا اچھا ہے لیکن لہجوں کی کمی کو گلے کی خوبصورتی پور نہیں کر سکتی۔ آگے آپ تیسرا ایک قاری لکھتے ہیں کہ کسی کا گلا تو اتنا عمدہ نہیں ہے لیکن لہجوں پر اس کو اتنی گرفت ہے، لہجوں میں اس کو ایسی بصیرت ہے کہ وہ بہت جاذب انداز میں لہجہ بنا لیتا ہے، تو اس کے لہجوں کی جاذبیت، خوبصورتی یہ اس کے گلے کی کسر کو پورا کر دیا کرتی ہے۔ گلا لہجوں کی کسر کو پور نہیں کر سکتا ہے لیکن حسین لہجے گلے کی کسر کو پور کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تلاوتوں میں اس کی کوشش کریں کہ ہمارے لہجے بہت جاذب ہوں اور پوری آیت کا لہجہ ہم سنبھال کے لے جائیں۔ بچے ہیں، جوش تو ہوتا ہی ہے، ان کی عمر ہی ایسی ہے، یہ جس عمر میں ہے، ہم جس عمر میں گفتگو کر رہے ہیں یہ الگ عمر ہے، اور ہمیں بھی کتنا روکا ٹوکا گیا ہوگا اور کتنی تنبیہ ہوئی ہوگی۔ جوانی اسی کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض بچوں کا جوش خوب غالب تھا، ماشاءاللہ، اچھا ہے، جوش ہونا چاہیے بیٹو، گھبراتے نہیں ہیں، بس اتنا ہے کہ اب اپنے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کا انتباہ کرتے رہیے، تھوڑا سا جوش اور ہوش کا دونوں کا انتباہ کر کے چلیے۔ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے، انشاءاللہ بہت امید ہے، بالکل گھبراتے نہیں ہیں۔ ہاں ایک بات البتہ مشورے کے طور پر ضرور عرض کریں گے، اور یہ تو سب ہمارے عزیز ہیں، گھر کے لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک اتنا عمدہ طبقہ ہمارے حوالے فرمایا ہے اور ان کی تربیت کے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، لہذا ہمیں اس ناحیے پر بھی تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک طالب علم نے 14واں پارہ ختم کیا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اس کے فوراً بعد إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ، شاید یہی ہوئی ایسا وہاں کھتا، ہاں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ میں فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اس کے بعد وہ فرمایا تھے، وہ پڑھ رہے تھے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً۔ دیکھو بچوں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان فی ذالک العبرہ والا مضمون اس وقت شروع کرتے ہیں جب آپ نے اوپر میں کوئی ایسا مضمون تلاوت کیا ہو جس میں کوئی قصہ ہو۔ تو سابقہ کے جو قصے قرآن کریم میں بیان کیے جاتے ہیں وہ عبرت ہی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے ماقبل میں ایسے مضمون کو اپنی تلاوت میں رکھا ہے اور پھر ان فی ذالک العبرہ کو ہم پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے گھر کے ہیں، ہم نے آپ کو اپنا سمجھا ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت میں کوئی بھی ایسی چیز رہے جس کو سننے کے بعد کوئی کہے کہ ہاں یہ سب چیزیں اچھی تھی لیکن فلاں اچھا نہیں تھا۔ سب کچھ اچھا کرنا آسان نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن بہرحال قرآن
ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مضامین اور معنویت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ آپ نے نہیں سنا تجوید کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق وہ جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مرتبہ فرمائش کی، کچھ تلاوت، کچھ قرآن پڑھیے۔ آپ نے سورہ نساء کو شروع فرمایا اور پھر کیا ہوا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور وہاں آپ کو روک دیا۔ ہم دیکھیے کیا ہوا ہے۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک آنسو بہا رہی تھی، آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے۔ نہ سنبھالنے میں دو باتیں تھیں، ایک تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ رب العزت نے ایسی حسین آواز سے نوازا تھا، چنانچہ آواز کے حسن کے باب میں بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مسجد تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز میں ایسی تلاوت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرایا اور فرمایا سل تعطا، مانگ لو، یہ مانگنے کا موقع ہے، موسم بدل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی عنایتیں متوجہ ہیں۔ یہ ہے آواز، تو قدرت نے آپ کو یہ آواز عنایت فرمائی تھی۔ پھر آواز کے ساتھ جب مضمون آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جس مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ سابقہ کے لیے میدان محشر میں ان کے انبیاء کو گواہ کے طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ معتبر لوگوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور سب پر گواہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ان کے جرائم کی سزائیں متعین کی جائے گی۔ یہ مضمون تھا، رحمت للعالمین ہیں، سزاؤں کو سنیں کہ پھر ان کی سزائیں متعین کی جائے گی اور ہماری گواہی سے کی جائے گی۔ آپ کی رحمت کا مقتضا تھا، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو تسلسل کے ساتھ، اور آپ کو روک لیا۔ اب آپ میں اس سے زیادہ سننے کی سکت نہیں رہی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہم سمجھانے جا رہے ہیں کہ بچوں، عمدہ مضامین معنویت کے خیال کے ساتھ جب ہم اپنی بہت عمدہ، خوبصورت، حسین آواز کو جاذب لہجوں میں پیش کریں گے تو مضمون تو ہے ہی عمدہ، اور پھر آپ کا گلا اس کی عمدگی کو کہاں پہنچا دے گا؟ کیا آپ نے ابھی کچھ پڑھا نہیں کہ قلوب لرزنے لگتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب سننے والوں میں سننے کا جب اولین مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسی لیے سن رہے ہیں کہ ہمارے قلوب کی دنیا بدلے، ہم اللہ رب العزت کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے ڈوب جائیں، یہ ہمارا تھوڑا المیہ ہے کہ ہم لذت کے لیے تو ضرور سنتے ہیں، لیکن اپنے سننے میں اس مقصد کو بھی ہمیں شامل رکھنا چاہیے، بلکہ مقدم رکھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، قرآن کا معنویت سے کیسا تعلق ہے؟ قاری اور وہ معنی سے غافل ہو، معنی اس کے پیش نظر نہ رہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسا قاری اس فن کا صحیح ترجمان ہو سکتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ لام فعل کا ادغام نون میں نہیں ہوتا ہے، پڑھا نا آپ نے؟ فوائد مکیہ پڑھنے والے بچے جانتے ہوں گے کہ لام اگر تعریف کا ہے جیسے النار، تب تو لام کا ادغام ہو جاتا ہے، لیکن اگر فعل کا لام ہے جعلنا، فعلنا، تو ادغام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ گو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لام نون کے بالمقابل قوی ہے، اور قوی کا ادغام ضعیف میں نہیں ہوتا ہے۔ بڑا گلاس ہو، اس کو چھوٹے میں کیسے داخل کر دیں گے؟
تو قوی کا ادغام ضعیف میں نہیں ہوتا ہے، اور اگر کرنا ہے ناقص کرنا ہے، مگر لام کے پاس ناقص کرنے کی جو صفات ہے ان میں کی ایک بھی نہیں ہے، لہذا ناقص کا یہاں احتمال نہیں ہے، یوں ادغام نہیں ہوتا ہے۔ ایک وجہ ضرور یہ بات، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ادغام کیا تو کلمہ جو اب تک ہم بہت صاف ستھرا جعلنا کلمہ بہت صاف انداز میں ہمارے کانوں میں پڑ رہا تھا اور معنی بھی ساتھ چل رہے تھے، اور جب ہم نے پڑھ لیا جاننا، یہ جاننا کیا چیز ہے، تو کلمے کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور کلمے کی سمجھ کی مشکلی کی وجہ سے معنی تک رسائی نہیں ہوتی، تو ارباب قرات نے ایسے موقع میں ادغام کو منع کر دیا کہ کلمے کی سمجھ مشکل ہو جاتی، معنی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ حالانکہ لام اور نون کا رشتہ مخرجن بہت قریبی رشتہ دار تھی، دونوں لام اور نون بہت قریبی رشتہ دار تھے، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوا۔ نہیں، قرات پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ امام سوسی کے یہاں کسی بھی حمزہ ساکنہ کا ابدال ہوتا ہے، رئین میں کیوں نہیں ہوا؟ رئین میں کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا کہا گیا ہے کہ دیکھو رئیہ، قرآن کریم نے لفظ رئین کو حسین منظر کے لیے، اس کا معنی ہے حسین منظر، جب ہم ابدال کریں گے دو یا جمع ہوگی، ادغام کریں گے، کلمہ بن جائے گا ریہ، اور یہ ریہ کیا ہے؟ وادی کا پانی سے بھر جانا۔ دیکھو دونوں معنی الگ ہو گئے، قرآن کریم نے تو اس کو حسین منظر کے لیے، اور ہمارے ابدال کرنے سے معنی ہی پورا بدل گیا، تو سوسی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چونکہ معنی بدل جا رہا ہے تو معنوی حفاظت کا مقتضا یہ ہے کہ اصول کی چھٹی کر دی جائے، ورنہ اصول تو چاہ رہا تھا ابدال کو، لیکن اصول کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ ثلاثہ پڑھتے ہیں، امام ابو جعفر رحمت اللہ علیہ کے یہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد غین اور خا کے آنے پر اخفا ہوتا ہے، لمن خاف اخفا ہوتا ہے، لیکن قرات پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ امام ابو جعفر کے یہاں اس اصول سے 3 کلمات مستثنا ہے، ان میں ایک کلمہ ہے والمنخنقۃ، والمنخنقۃ۔ قرآن کریم نے جس گوشت کو حرام قرار دیا ہے ان میں ایک ہے والمنخنقہ، ایسا جانور جس کو گلا دبا کے مار دیا گیا ہو اس کا گوشت حلال نہیں ہے، والمنخنقہ۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہے، کیسے معنویت نزول دونوں طرح ہوا تھا، والمنخنقۃ اظہار کے ساتھ بھی، والمنخنقۃ اظہار کے ساتھ نہیں، اظہار کے ساتھ، والمنخنقۃ اظہار کے ساتھ نزول ہوا۔ ادھر نون ساکن کے بعد خا کے آنے پر دیگر مواقع میں اخفا بھی ہے، معلومات دیگر مواقع میں دونوں ہیں، ایک روایت میں بعض قراتوں میں اخفا ہے اور بعض قراتوں میں اظہار ہے، لیکن یہ ایک موقع ایسا ہے کہ یہاں کوئی بھی امام اخفا کرتا ہی نہیں سننا ہے۔ لمن خاف، اس کا نزول 2 طرح ہوا، اخفا کے ساتھ اور لمن خاف، اخفا کے ساتھ، اظہار اور اخفا دونوں کے ساتھ نزول ہوا، لیکن یہ کلمہ والمنخنقۃ یہ صرف اظہار کے ساتھ نازل ہوا۔ کیوں ایسا؟ اس میں اخفا کیوں نہیں ہے جب دوسری جگہوں میں ہے؟ تو کہا دیکھیے اخفا ادا کرنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، اور اگر ہم جیسے لوگ ہوں تو کبھی لہجہ بنانے کے لیے ہمارا تو گنہ جو ہے وہ توسط تک پہنچ جاتا ہے، وہاں گنہ لمبا ہو جاتا ہے، بچوں ایسا نہیں کرتے، غلط مجال ہے۔ ہمارے اکابر کا جو خطہ ہے اسی کا نام فن ہے، ہم آپ فن نہیں ہیں، ہمارے اکابر کا خطہ یہ فن ہے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو قاری کہلانا ہے
تو اکابر کے خطے ہی اور انہی کے دائرے میں رہنا ہوگا، تب جا کے ہم قاری کہلائیں گے۔ لیکن بہرحال ہو جاتا ہے ایسا، کبھی لہجے کے شوق میں گننا لمبا ہو جاتا ہے۔ اول منخنقۃ، تو کہا اخفا ادا کرنے میں دیر لگتی ہے، اور ظاہر بات ہے انسان کی طبیعت میں ترحم ہے، تو کسی جانور کا گلا دیر تک دبائے رکھنا، اخفا میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تک گلے کو دبائے رکھنا، یہ انسان کی طبیعت میں پائے جانے والے ترحم کے خلاف ہے۔ اس کے برخلاف اس کو اظہار سے پڑھ لیجئے، وہ فوراً اظہار کو دیر ہی نہیں لگتی، تو یہاں اخفا نہیں ہے۔ دیکھیے قرات اس کا معنویت سے بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہم سب کو، ہم بھی آپ کی طرح طالب علم ہیں، تھوڑا عمر کا فرق ہے، ہم بھی سیکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ عزیزوں سے ہم یہی کہنے جا رہے ہیں کہ بچوں سیکھنے کی راہ اپناؤ، سیکھنے کی راہ اپناؤ، من حیث الفن اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ فن یہاں ختم نہیں ہو جاتا ہے کہ 2 رکوع بہت اچھے لہجوں میں ہم نے مشق کر لیے، اب یہاں سے تو فن کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ فن بھی نہیں۔ ہم راستہ آتے آتے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اکابر کیا تھے۔ آپ نے حضرت قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، سب جانتے ہیں۔ حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فوائد مکیہ کے بڑے بھائی ہیں، قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ مکۃ المکرمہ مدرسہ سہولتیہ کے اولین مقری وہ شیخ عبد القادر مدراسی تھے، شیخ عبد القادر مدراسی۔ انہوں نے مصر سے پڑھا تھا، مکۃ المکرمہ آئے، ان کی قرات کی عمدگی کے تحت حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی نے قرات کے شعبے میں آپ کا تقرر فرمایا۔ یہ قاری عبداللہ صاحب مکی رحمت اللہ علیہ وہ ابھی مبتدی تھے، انہوں نے قاری عبد القادر مدراسی سے تجوید، قرات سب کچھ سیکھ لیا اور مدرس ہو گئے۔ اور مدرس بھی کیسے؟ رمضان المبارک میں مکۃ المکرمہ میں حرم مکی میں جب وہ تراویح سناتے تھے تو مکۃ المکرمہ کے وہ عرب جو بڑی حیثیتوں کے حامل کہلاتے تھے، بڑا رسوخ ہوتا، بڑے مالدار قسم کے لوگ، تو مکۃ المکرمہ کے بہت وزندار لوگ ان کے پیچھے تراویح، اور ان کی تراویح میں وہ بہت محظوظ ہوتے تھے۔ ایک اللہ کا بندہ فن میں یہاں تک پہنچا کہ عجمی النسل ہیں، لیکن مکۃ المکرمہ کے عرب ان کی تلاوت کو سن کر کتنا محظوظ ہوتے کہ انہی کے پیچھے تراویح کا اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن اب جو بات سنانے جا رہا ہوں، بس یہ خطہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے بچوں۔ وہ کیا؟ پھر جب شیخ سعد مصری، شیخ سعد مصری جب وہ مکۃ المکرمہ آئے تو حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی نے ان کا بھی تقرر فرمایا قرات کے شعبے میں۔ اب دیکھا کہ شیخ سعد مصری ایسا عمدہ تلاوت کر رہے ہیں، تو حضرت قاری عبداللہ مکی رحمت اللہ علیہ مقری ہیں، صرف قاری نہیں ہیں، مقری ہیں، اور اتنے سارے قلوب میں وہ جگہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ شیخ سعد مصری تشریف لائے ہیں، ان کی اداؤں میں جو کمال ہے ابھی ہم اس کمال تک نہیں پہنچے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم مقری ہیں، انہوں نے فوراً ان کی صحبت اختیار کی اور ان کے یہاں جا کے مشق کیا، شیخ سعد مصری کی یہاں۔ ہماری سب سے بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تھوڑے ہی کو سب کچھ خیال کر لیا کرتے ہیں، اپنے تھوڑے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں بچوں، ہمیشہ اپنی منزل کو دور متعین کیجیے، اپنی منزل دور متعین کر کے اپنے سفر کو جاری رکھیے، کوشش کیجیے، محنت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ عزیزوں کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کو
آپ بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام اور باب انتظام آپ کے لیے کتنے بے چین رہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، اور کتنے دکھ برداشت کر کے وہ ایک بہت قیمتی اور نسخہ کیمیا آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ کل آپ کسی منبر پر کھڑے ہو کر خطاب کریں گے تو آپ کو سننے کے لیے لوگ ترسیں گے، آپ کا نام سن کر کشا کشا لوگ حاضر ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے تو یہ نسخہ کیمیا، یہ دل جلے اساتذہ کرام آپ کے حصے میں کرنے جا رہے ہیں، قدر فرمائیے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کے مسابقے کی کامیابی پر، اور واقعتاً بہت عمدہ آپ بچوں نے تلاوت کیا ہے، جو مشورے ہم نے آپ کے حصے میں آپ کے باب میں لکھے ہیں آپ ان کو پڑھیے، اور انشاءاللہ العزیز اسی راہ کو اپناتے ہوئے آپ نے اگر اپنی مشق کو جاری رکھا تو آج تو آپ کے نتائج بہت بہتر ہیں، کل اس سے بھی بہتر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مبارک فرمائے، اور اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں اور آپ کو ایسی نیک نسبتوں کے ساتھ رکھے۔ میرے عزیزو، وہ ذات تو بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایسی توفیق سے نوازا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ تو ہمارا سرمایہ ہے، یہ تو ہماری کمائی ہے، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی ہمیں اس سے محروم نہ فرما۔ اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ۔ اللہم یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ، اللہم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمن یا رحیم، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم، ہم پاپی بندے ہیں، تیرے گنہگار بندے ہیں، کریم آقا ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا ہر طرح اعتراف ہے اللہ، لیکن آپ نے ہمیشہ کرم فرمائی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمایا ہے، آپ کی کرم فرمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔ اے کریم آقا کرم فرما، اور تیرے کلام پاک کے حوالے سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں مولا کہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے کریم آقا ہمیں بڑی ندامت ہے مولا، بہت افسوس ہے اللہ کبھی تنہائیوں میں ہم اپنے آپ کو بے چین پاتے ہیں کہ مولا آپ کی طرف سے اتنا کرم ہے، اس کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا، اپنی تنہائیوں میں بھی تیرا استحضار نصیب فرما مولا، اللہ اپنی تنہائیوں میں بھی تیرا استحضار نصیب فرما۔ ہم سے جب کبھی کوئی قصور ہو جائے اس کی توفیق ہمارے حصے میں فرما مولا، کہ ہم پوری ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ عالی میں آ کے معافی کے بھیک کے ہاتھ پھیلا کر اپنے آنسو بہا کر پھر تجھے راضی کر لے مولا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہر طرح کی عافیتیں ہمارے حصے میں مقدر فرما، اللہ ہر طرح کی عافیتیں ہمارے حصے میں مقدر فرما مولا، قلوب میں نرمی پیدا فرما، قلوب کی قساوت کو ختم فرما مولا، قلوب کی سیاہی کو ختم فرما مولا۔ اللہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جانا چاہتے ہیں مولا کہ روح ہماری پاکیزہ ہو، اللہ قلوب کی سیاہی ختم ہو گئی ہو، اللہ نورانیت کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ اے مولا ہماری مدد فرما، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ کریم آقا یہ آپ کا احسان ہے کہ اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود قرآن کریم سے آپ نے ہمیں وابستہ کر رکھا ہے مولا،
اپنے دین متین کے لیے آپ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ یہ محض آپ کا کرم ہے، مولا یہ محض آپ کا کرم ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ اللہ ایک کرم مزید فرما دیجئے کہ ہمیں اس انتخاب کا احساس نصیب ہو جائے مولا۔ اللہ ہمیں آپ کے انتخاب کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما مولا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری بدحالیوں کو ختم فرما، ہمارے حال کی اصلاح فرما مولا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ نے کسی کیسی نعمتیں ہمارے حصے میں فرمائی ہے، آپ نے کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے۔ اے اللہ کیسی عزتیں آپ نے ہمارے حصے میں فرمائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں بہت نیک خیال کر کے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ آپ نے ستاری فرمائی ہے مولا، اللہ آپ نے ستاری فرمائی ہے مولا۔ اللہ اس ستاری کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور مولا کریم ہمارے حال کی اصلاح فرما مولا۔ ہمیں صحیح معنی میں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے، حقیقت تقوی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما، اس میں لگن اور اس میں انہماک ہمارے حق میں مقدر فرما مولا۔ اللہ ہمارے اوقات عزیز کی تو ہی حفاظت فرما مولا۔ اللہ ہمیں محاسبے کا اہتمام نصیب فرما، ہمیں اپنے آپ کے محاسبے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے کریم آقا، امت نے کتنا قیمتی سرمایہ ہمارے حوالے کیا ہے اللہ ہم اپنی تربیت نہیں کر پاتے ہیں، ان کی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ مولا غیب سے ہماری بھی تربیت فرما، اور ان کی تربیت کے مولا کریم بہت اچھے اسالب ہمارے قلوب پہ القاء فرما مولا۔ یہی امت کا مستقبل ہے یہی اس امت کا مستقبل ہے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آفات، طوفان، مصائب، بلاؤں سے، رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما، تواضع انکساری نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما۔ اللہ ہمیشہ تجھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا فکر نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں، مولا تیقظ نصیب فرما، بیداری نصیب فرما۔ اللہ بیداری نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ استاذ محترم کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ کیسی خیر کو وجود دے کر گئے ہیں مولا، اللہ کتنی زبردست خیر کو وجود دے کر گئے ہیں۔ اللہ تیرا ایک بندہ اپنی پوری زندگی اس میں کھپا کے گیا ہے۔ اللہ ان کے مراتب کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اپنی شایان شان بدلا عطا فرما، اور مولا ایسی خیر کے ساتھ ہمیشہ ہمیں وابستگی نصیب فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر صبح ہوتی ہے کوئی نئے فتنے اور نئی شرارتوں کو لے کر آتی ہے۔ اللہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تیری بارگاہ عالی سے اپنی حفاظت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، مولا مدد فرما۔ اللہ اس مجمع میں تیرے جتنے بھی بندے اپنی جن ضرورتوں کے نیک تمنائیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جس کے ساتھ جو پریشانی ہے اس کو دور فرما۔ تیرے جن بندوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، ان سب کے لیے ہم تیری بارگاہ عالی میں یہ بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہیں، سب کی مدد فرما، سب کی دستگیری فرما۔ اللہ اس دنیا سے ایمان اور کلمے کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔